اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان میں سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وقت سے پہلے ہی موسمی گرمی بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جون جولائی والی گرمی اچانک اپریل مئی میں کیسے آ گئی، اور اس بے وقتی گرمی سے ہمیں کون سے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، بات کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا پر یہودیوں کا راج ہے، یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین افراد اور بڑے بڑے بزنس مین بھی انہی کے تابع ہیں، لہٰذا جیسا یہودی چاہتے ہیں پوری دنیا میں ویسا ہی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ان کے نیچے عالمی منصوبہ بندی کرنے والے تھنک ٹینک اور پھر ممالک کے مرکزی بینک، ٹیکس ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ مختلف ممالک کی مذہبی تنظیموں، تعلیمی اداروں، دفاعی اداروں، عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کی اربوں عوام ہے جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اصل میں ان پر حکمرانی کون کر رہا ہے۔ دوستو، مختصر یہ کہ اس وقت دنیا پر انہی طاقتوں کی حکمرانی چل رہی ہے جو کہ دجال کی آمد سے قبل اس کے لیے سٹیج تیار کرنا چاہتی ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز خوفناک اقدامات کرتی رہتی ہیں، جن میں سے ایک موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ چونکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ دجال جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اور جہاں چاہے گا دھوپ نکالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دجال کے کارندے اب موسم کو بھی اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا اور وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ دجال انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دو، تو وہ بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے پاس آ جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دجال اپنی مرضی سے موسم تبدیل کرے گا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ دجالی طاقتیں ایسی ٹیکنالوجیز تیار کر چکی ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی مرضی والی جگہوں پر بارش برساتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خفیہ طاقتیں اب مصنوعی زلزلے برپا کرنے کے قابل بھی ہو چکی ہیں۔ اس خوفناک ٹیکنالوجی کو ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ہارپ امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ کا نام ہے، جو کہ 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور انٹینوں پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد سن 1993 میں رکھی گئی تھی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں، زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں سے ایک تہ کا نام آئنوسفیر ہے، جس کی موٹائی سطح زمین سے 70 سے 300 کلومیٹر تک ہے، جو کہ بے شمار مثبت اور منفی آئنز پر مشتمل ہے۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاورز اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے انٹیناز کی مدد سے آئنوسفیر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حرارت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بالکل محروم کر کے بنجر بنایا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس پروجیکٹ کی مدد سے آئنوسفیر کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔
ایکسٹریملی لو فریکوینسی ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود پھیلتی نہیں ہیں، اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے منتقل کرنے سے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو آگ لگا کر گرایا جا سکتا ہے اور گلیشیئرز کو مصنوعی طور پر پگھلا کر سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ بے وقتی گرمی کیسے پیدا کی گئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ معزز ناظرین، مجموعی طور پر پاکستان آج ابھرتی ہوئی ایک آزاد طاقت ہے جو کہ مستقبل میں امریکہ سمیت پورے یورپ کے لیے ہر میدان میں چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی ابھرتی طاقت کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور پاکستان میں امریکی طفیلی ریاستوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کی استعمال کی آراء بہرحال موجود ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ یہ ٹیکنالوجی سن 2000 کے آخر تک حاصل کر چکا تھا، اس لیے سن 2000 سے اب تک ایشیا کے مختلف خطوں میں آنے والے سیلاب، طوفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالیہ نشان ہیں، اور ان کے پیچھے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا قیاس بھی موجود ہے۔ دوستو، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سینٹر کے محققین انسانی زندگی کے لیے بعض سنگین قسم کے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کرۂ ارض کے اوپر 30 میل سے 62 میل تک کے فاصلے پر موجود آئنوسفیر میں سنسناہٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تجربے سے کرۂ ارض کی تابکاری اثرات سے حفاظت کرنے والی گیسوں کے اس حلقے میں شگاف پڑ سکتے ہیں، یا یہ کسی دوسری طرح منفی طور پر بھی ہمارا نظام متاثر ہو سکتا ہے، جس سے کرۂ ارض پر انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے معروف تحقیقات ڈاکٹر نک کا کہنا ہے کہ جب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرانا تھا تو اس سے پہلے سائنسدانوں پر پوری طرح کچھ بھی واضح نہیں تھا کہ اس ایٹم بم کے کیا اور کس وسعت تک اثرات ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال تھا کہ شاید اس سے پورے کرۂ ارض پر انسانی زندگی ہی ختم ہو جائے۔ ایٹم بم گرائے جانے سے پہلے اس طرح کے بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے حوصلوں والے لوگ بھی شش و پنج کا شکار ہو چکے تھے، لیکن امریکی تحقیقی ادارہ ہارپ اس سے بھی کہیں بڑھ کر انسانی زندگی کے لیے خطرناک کام کر رہا ہے، اور اگر اس کی طرف سے کیے جانے والے تجربات میں موجود پاور لیول کو بڑھایا گیا تو اس سے کرۂ ارض کو تابکاری اثرات سے محفوظ کرنے والی گیسوں کے اس پورے خول کے وجود کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ علماء دین اس طرح کی انسانی صلاحیت کو اللہ کے کاموں میں دخل اندازی قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے انسان خود آگے بڑھ کر اللہ کے قہر کو آواز دے رہا ہے۔ معزز ناظرین، ایٹم بم یا اس سے بھی خطرناک قسم کے ہتھیار آزمانے اور کرۂ ارض کے نظام میں دخل دینے اور خلل ڈالنے کا سلسلہ اگر جاری رہا تو اس سے بلا شبہ قدرت کے وسیع تر کائناتی نظام کا بگاڑ انسانیت کے لیے کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس سرزمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔